وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بلند آواز سے ذرا مل کر پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. اللہ اکبر. نبیوں کے سردار امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبیوں نے بھی دیکھا نا تو حضور کو دیکھ کر نبیوں نے بھی کہا حضور آپ کی کیا بات ہے. آپ جیسا کوئی نہیں ہے. نبیوں نے بھی کہا ہم نبی ضرور ہیں رسول ضرور ہیں پیغمبر ضرور ہیں ہم پر وحی کا نزول بھی ہوا ہے لیکن مصطفیٰ کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے. تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری سب آج کی شب اس شب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. یہ بڑی برکتوں والی رات ہے بڑی رحمتوں والی رات ہے. اس شب میں جو بھی کوئی حضور سے محبت کرنے والا سرکار کی نعتیں پڑھے گا حضور کی آمد کے نغمے گائے گا اللہ کا شکر ادا کرے گا رب کائنات اس بندے سے بڑی محبت کرے گا. سب مل کر پڑھیے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری رحمتیں تو جہاں آپ کی ذات ہے. رحمتیں تو جہاں
انتہائی معزز و محتشم میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ تعالی محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں نشست میں اور آپ سب حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بلد میں سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بلا تاخیر اور بلا تمہید۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اس میں تیرا گھر ہے، کعبہ شریف ہے، اس لیے قسم اٹھا رہا ہے، یا اس میں صفا اور مروہ ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے، یا اس میں آب زمزم کا کنواں ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے، یہاں میدان عرفات ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے، یہاں مقام مزدلفہ ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ جواب آیا نہیں، قسم اٹھانے کی وجہ نہ تو بیت اللہ ہے، نہ میدان عرفات ہے، نہ مزدلفہ ہے، نہ آب زمزم ہے، نہ صفا اور مروہ ہے۔ قسم اٹھانے کی وجہ یہ ہے وَأَنْتُمْ شہر مکہ میں آپ رہتے ہیں۔ قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں محبوب اس شہر مکہ میں آپ رہتے ہیں۔ محبوب میں دیکھتا ہوں مجھے مکہ میں آپ نظر آتے ہیں چلتے پھرتے، کبھی گلیوں میں، کبھی پہاڑوں میں، محبوب کبھی مسجد میں، کبھی شہر میں، کبھی یہ صفا مروہ بھی بڑی پرانی پہاڑیاں ہیں، کبھی قسم نہیں اٹھائی۔ آب زمزم بہت پرانا کنواں ہے، کبھی قسم نہیں اٹھائی۔ یہ عرفات اور یہ مینا اور یہ مزدلفہ یہ تو بڑی پرانی چیزیں ہیں، کبھی قسم نہیں اٹھائی۔ محبوب قسم صرف اس لیے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ یہاں رہائش پذیر ہیں اس لیے اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام تھے مکہ شریف میں، لا اقسم بہذا البلد، اس کا مصداق شہر مکہ تھا۔ قسم شہر مکہ کی تھی، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر سے مراد شہر مکہ تھا، چونکہ وجہ قسم ذات مصطفیٰ ہے۔ جب مصطفیٰ مکہ میں تھے قسم مکہ کی تھی، اور جب میرے کریم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے پھر مکہ کی قسم نہیں، قسم بھی مدینے کی ہے۔ جہاں جہاں مصطفیٰ جاتے گئے، جہاں جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے قدم لگاتے گئے، وہی جگہ رب کائنات کی نظر میں
बढ़ाते गए, वही जगह बजाय कसम बनती चली गई। महबूब अगर मक्का में हो तो कसम मक्का की है, और अगर महबूब मक्का से चल के मदीने चले जाए तो फिर कसम मदीने में आएगा। किसी जगह में, किसी मकाम में, किसी शहर में कोई अफजलियत नहीं है, किसी शहर में कोई अफजलियत, किसी जगह में कोई अफजलियत नहीं है। जिस शहर को और जिस जगह को मुस्तफा से निस्बत हो गई, बस अफजलियत भी उसके लिए है और मकाम और मर्तबा भी उसके लिए है। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम जिस जगह पर इस वक्त आराम फरमा है, वो गुंबद खदरा, वो ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम का रोज़ा अनवर, जहां हुजूर का जिस्म पाक तशरीफ फरमा है। तमाम मुहद्दिसीन का और तमाम उलमा का ये मुत्तफिका फैसला है कि वो जगह पूरी कायनात से बढ़कर मकाम और मर्तबा रखती है। पूरी कायनात में, पूरी रूए ज़मीन पर, बल्कि यहाँ तक कि वो खित्ता और वो जगह जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, वो जगह जन्नत से भी अफजल है, अल्लाह के अर्श से भी अफजल है। अर्श खुदा से भी वो परेशान न होइएगा कि अल्लाह के अर्श से वो अफजल कैसे हो गई। तो ये भी सुन लें, ये भी उक्दा खोले देता हूँ कि अल्लाह के अर्श से वो जगह कैसे अफजल हो गई। अर्श अल्लाह का है और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलाम का, ये तो बड़ा फर्क है। अफजल तो अर्श को होना चाहिए था, लेकिन कुर्बान जाएं इश्क वालों ने उक्दा हल कर दिया। फरमाया लोगों, अल्लाह तो लामकान है, वो तो ना अर्श पे रहता है ना फर्श पर, वो किसी दायरे में और किसी जगह पर ना उसका हस्सान हो सकता है और ना वो मुकय्यद हो सकता है। अल्लाह तो लामकान है। तो फिर हकीकत ये है, ये फर्श भी रब ने मुस्तफा के लिए बनाया है और अर्श भी रब ने मुस्तफा के लिए बनाया। अर्श भी किसके लिए है? सब कह दीजिए, अर्श किसके लिए है? ऐसे लोगों ने झगड़ा बनाया हुआ है। लोग दूसरों को लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं और बहसो मुबाहसा करते हैं। बस मैं ये बता दो, कायनात में जो कुछ भी है बस मुस्तफा के लिए। रब्बे कायनात ने अर्श अपने लिए, सब बोलिए, सब कह लीजिए, रब ने अर्श अपने लिए, वो तो लामकान है, उसको तो जगह की जरूरत नहीं है, उसको तो किसी मकान की जरूरत नहीं है, ना अर्श की जरूरत है ना फर्श की जरूरत है। क्यों? इसलिए तो जब अर्श नहीं था तब भी खुदा था। नहीं समझे? जब अर्श नहीं था तो रब उस वक्त भी था। ये जमीन नहीं थी, रब था। आसमान नहीं था, रब उस वक्त भी ना आसमान की, ना चांद की, ना सूरज की, ना सितारों की, ना अर्श की, ना फर्श की। रब को तो किसी शय की जरूरत नहीं थी। रब ने सबसे पहले महबूब का नूर बनाया, नूर बनाया, नूर बना के अपने करीब रखा। करीब रखकर एक वक्त आया, जमीन पर हुजूर को भेज दिया। और फिर रब का प्रोग्राम ये था कि एक दिन मैंने महबूब को मेहमान बनाकर अपने पास बुलाना है, अपने जलवे दिखाने हैं, अपना नूर दिखाना है, मुलाकात करनी है जमीन से बुलाकर। मैं अपने महबूब को अपने जलवे दिखाऊंगा। तो जैसा महबूब है, जितनी शान वाला, जितने मकाम वाला, जितने मर्तबे वाला, उसके मर्तबे के एतबार से कोई जगह भी तो होनी चाहिए ना जहां महबूब को बिठाया जाए। कोई तो जगह हो जहां महबूब को बिठाया जाए।
مثال ہونی چاہیے. جنت تھی, بڑی خوبصورت تھی, بڑی پیاری تھی, بڑی نورانی جگہ تھی, لیکن جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بلایا جاتا تو جنت میں تو پورے باتوں پھیر رہی ہیں, فرشتے بھی ہیں, اللہ کے نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں. جنت میں تو ہر کوئی جائے گا اور جاتا ہے, جاتا رہا ہے, رہ رہا ہے اور رہیں گے. مصطفیٰ بے مثال تھے. رب نے فرمایا اے محبوب ایسی جگہ پہ تجھے بلاتا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا, جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا, نہ گیا ہے نہ جائے گا. اے محبوب ایک تو ہوگا, ایک میں ہوں گا, تو مجھے دیکھنا میں تجھے دیکھوں گا, تو مجھے دیکھنا میں تجھے دیکھوں گا, میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھنا. اور اس عرش پر اے محبوب تجھے بلاؤں گا, یہ عرش میں نے بنایا ہی تیرے لیے ہے. اب عرش پر حضور علیہ السلام گئے نا, جب قرآن مجید گواہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ فرماتا ہے زیادہ دیر نہیں گزری, بس رات کے تھوڑے سے حصے میں نے محبوب کو مکے سے بلایا, بلا کر آسمانوں پہ لے گیا, میں مسجد اقصی میں لے گیا, پھر آسمانوں پر لے گیا, پھر جنت میں لے گیا, پھر جنت کی سیر کرائی, دوزخ دکھایا, اور پھر محبوب کو میں نے عرش پہ بلایا. میرے محبوب نے مجھے دیکھا, میں نے محبوب کو دیکھا, محبوب نے میرے ساتھ باتیں کی, میں نے محبوب سے باتیں کی, 90,000 باتیں کی. رات کا تھوڑا سا حصہ گزرا, محبوب کو میں نے واپس بھیج دیا. رات کا تھوڑا لیلا من المسجد الحرام, لیل کے اوپر تنوین ہے, اور تنوین نبی علیہ السلام کے قرآن کی تنوین یہ قلت پر تنوین قلت ہے, اور تھوڑے پن کو ظاہر کر رہی ہے کہ رات پوری محبوب کو سحر نہیں کرائی. مفسرین نے فرمایا رات کا حصہ گزرا ہی نہیں تھا, رات کا حصہ گزرا ہی نہیں تھا. محبوب ہے جان اس کائنات کی, جان ہے, جان ہے, محبوب جان ہے. اور جب کسی شے کی جان نکل جائے تو پھر جسم حرکت کرتا. سورج جہاں تھا وہیں رک گیا, چاند جہاں تھا وہیں رک گیا, ستارے جہاں تھے وہیں رک گئے, پوری کائنات کا نظام جہاں تھا وہیں رک گیا. محبوب چلے گئے, نہ جانے کتنا عرصہ محبوب محب کو دیکھتا رہا, اور محب محبوب کو دیکھتا رہا. جب واپس آئے جہاں رات کو چھوڑ کے گئے تھے, رات وہیں کھڑی مصطفیٰ کا انتظار کر رہی تھی. عرش پر حضور گئے لیکن مخصوص تھوڑے سے وقت کے لیے, اور گنبد خضرا میں محبوب 1400 سال سے بھی زیادہ گزر گیا ہے. محبوب تشریف فرما ہے, ارے عرش پر تھوڑا وقت گزرا, اس جگہ پر زیادہ وقت گزر رہا ہے, لہذا روضہ رسول کا مقام عرش سے بھی زیادہ بلندوبان ہے. محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاجدار کائنات علیہ السلام. رب نے فرمایا محبوب اگر تو مکے چلا جائے تو پھر قسم کس کی, اور محبوب تو مدینے چلا جائے تو پھر قسم آئے آئے, پھر قسم کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, محبوب ہمیں جگہوں سے پیار نہیں ہے, ہم تو تیرے چہرے کو تکتے ہیں. محبوب ہم تو تجھے دیکھتے ہیں, جہاں جہاں تو جاتا جائے وہ جگہ ہمیں محبوب لگنے لگتی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ, وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ. والد کہتے باپ کو, اور ولد کہتے بیٹے کو. رب فرماتا ہے باپ کی بھی قسم اور بیٹے کی بھی قسم. ایسے تو جھوم جانا چاہیے. ذرا ایک باری
سبحان اللہ. پتہ چلے جمال مصطفیٰ میں جو حضور کا ذکر ہونا میرے ووالد وما ولد. اے محبوب باپ کی بھی قسم اور بیٹے کی بھی قسم. یہاں پھر مفسرین بولنے لگے. تبیان القرآن میں مفسرین کے اقوال درج ہیں. میں پڑھ رہا تھا نور جس جس پیشانی میں چڑھتا گیا رب کائنات نے اس باپ کی بھی قسم اٹھائی اور بیٹے کی بھی قسم. اے محبوب تیرے ہر جد امجد کی قسم اٹھاتا ہوں. تیرے ہر جد امجد کی قسم اٹھاتا ہوں. محبوب جہاں جہاں تیرا نور منتقل ہوا ہر اس اپنے بندے کی قسم. تاجدار کائنات علیہ تحیت و ثنا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اماں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ وطن مبارک میں ہیں. حضرت اماں آمینہ فرماتی لوگوں سنو جب میرا سونا بیٹا محمد میرے شکم اطہر میں تھا مجھے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوتی تھی. میرے جسم سے خوشبوئیں نکلتی تھیں اور میرے جسم سے سکون آرام اور اطمینان مجھے نصیب ہوتا. اور جہاں سے میں گزرتی تھی پتھروں سے پہاڑوں سے یہ آواز آتی تھی السلام علیک یا ام رسول اللہ. مجھے یہ آواز آتی تھی اے آمینہ تجھے سلام ہو تو محمد کی ماں ہے. ہم کلام نہیں ہوا تھا. سیدہ پاک فرماتی ہے جب میرے بطن اطہر میں میرا سونا محمد آیا مجھے آوازیں آتی تھی السلام علیکی یا ام رسول اللہ. اے آمینہ تجھے سلام ہو تو کوئی عام عورت نہیں ہے تو محمد کی ماں ہے. سیدہ پاک فرماتی ہے جب میں پانی لینے کے لیے کسی کنویں کے پاس جاتی تو پانی گہرا ہوتا. لوگ رسیوں سے ڈول سے پانی نکالتے مشکل میں پڑ جاتے. جب میں کنویں کے قریب جاتی نا کنواں سوال حال سے بول کے کہتا اے سیدہ تو نہ جھک میں تیرے قدموں کو چھونے آ رہا ہوں. وہ پانی کنویں کا پانی نیچے سے اوپر آتا. سیدہ پاک بڑی آسانی سے اپنا ڈول بھر لیتی آپ کو تکلیف نہ ہوتی. وہ پانی اپنی زبان میں سیدہ پاک کو سلام کر کے چلا جاتا. سیدہ پاک فرماتی ہے جب میرے بیٹے محمد کی ولادت باسعادت ہوئی تو پھر کیا دیکھتی ہوں میرے کمرے میں میرے حجرے میں ایک ایسا نور ظاہر ہوا. خرج منی نور مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا. میں نے اس نور سے ملک شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا. سیدہ پاک فرماتی ہیں میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خود حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے. تاجدار کائنات فرماتے ہیں جب میری ولادت ہوئی تو میری ولادت اس طریقے سے ہوئی کہ میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. چس لے کے سبحان اللہ میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. میری ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی اور جب میں پیدا ہوا میں نے غسل بھی کیا ہوا تھا. کوئی بدبو نہیں تھی بلکہ جب میری ولادت ہوئی ہر طرف نور اور خوشبو ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو حضور ہمارے جیسے ہم حضور جیسے ہیں ہم حضور جیسے حضور ہمارے جیسے. تھوڑی شرم کر لینی چاہیے بندے کو. کس اعتبار سے بات کرتے ہو
किस एतबार से बात करते हो? हुजूर का इस दुनिया में आना देखो, हुजूर का इस दुनिया में रहना देखो, हुजूर का देखना देखो, हुजूर का सुनना देखो, हुजूर का बोलना देखो, ताजदारे कायनात का चलना देखो, हुजूर का बैठना देखो, हुजूर का उठना देखो, हुजूर का रोजे रखना देखो, नमाज पढ़ना देखो, कुरान पढ़ना देखो, हज करना देखो, गरीबों से यतीमों से मोहब्बत करना देखो, ताजदारे कायनात का इस दुनिया से जाना देखो। किस एतबार से लोग कहते हैं हम हुजूर जैसे हैं और हुजूर हमारे जैसे हैं? वो जी वो भी खाते थे हम भी खाते हैं, वो भी पीते थे हम भी पीते, वो भी चलते थे हम भी चलते हैं, वो भी सुनते थे हम भी सुनते हैं, वो भी बोलते थे हम भी बोलते हैं, वो भी शादी करते हम भी शादी करते हैं, वो भी पैदा हुए हम भी पैदा हुए, लिहाजा हम हुजूर जैसे। मैंने कहा ओए अकल का इलाज करवा, तेरा बोलना हुजूर के बोलने जैसा नहीं है, तेरा सुनना हुजूर के सुनने जैसा नहीं है, तेरा देखना हुजूर के देखने जैसा नहीं है, तेरा पकड़ना हुजूर के पकड़ने जैसा नहीं है, तेरा चलना हुजूर के चलने जैसा नहीं है, तेरा दुनिया में आना हुजूर के आने जैसा नहीं है, तेरा दुनिया से जाना हुजूर के दुनिया से जाने जैसा नहीं है। फिर कैसे कहते हो कि वो हमारे जैसे हैं? यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी। क्या बात है! यहाँ तो नबियों ने भी कहा, यहाँ तो रसूलों ने भी कहा, यहाँ तो पैगंबरों ने भी कहा है। वो नबी थे, वो रसूल थे, वो अल्लाह के करीबी थे, उन्होंने भी ये कहा है या रसूल अल्लाह, नबी जरूर है लेकिन आप जैसे, पैगंबर जरूर है लेकिन आप जैसे। इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अम्मा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद पाक में है। अल्लाह ने जन्नत की हूरों को भेजा, जाओ नी हूरों, जाके मेरा मोहम्मद देख के आओ। हूरों को भी अपने हुस्न पे नाज है। अगर एक हूर अपना दुपट्टा जमीन पे लहरा देना तो उसकी चमक से पूरी दुनिया जल जाए, पूरी दुनिया उसके हुस्न से जल जाए। ये चमक है, ये हुस्न है। रब ने फरमाया चलो काफी सारी जमा होके जाओ मेरे महबूब के दरवाजे पर, तुम्हें पता चले हुस्न क्या होता है, तुम्हें पता चले हुस्न क्या होता है, जमाल क्या होता है। जाओ देखो मेरा मोहम्मद देखो। जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार हैं, दरबान बन गए, दरवाजे के दरबान बन गए, हुजूर के खादिम बन के खड़े हो गए। जन्नत की हुरे अंदर आके हुजूर का दीदार कर रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं काबा शरीफ का तवाफ कर रहा था, मैं देखता क्या हूँ, काबा झुक रहा है, काबा झुक रहा है। मैंने गौर किया कि हर कोई यहाँ झुकता है, ये कहाँ झुक रहा है, ये कहाँ झुक रहा है? जो भी आता है इसका तवाफ करता है, इसके सामने झुकता है, ये किधर झुक रहा है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं हैरान हो गया, मैं बाहर निकला, गौर से देखा हर शय ही झुक रही थी। अगर किसी दरख्त को देखता हूँ तो दरख्त भी झुक रहा है, किसी पहाड़ को देखता हूँ तो पहाड़ भी झुक रहा है, जिस चीज को देखता हूँ हर शय झुक रही है। मैंने गौर किया किधर झुक रहे हैं, मुझे पता चला अब्दुल मुत्तलिब किसी और की तरफ नहीं, ये सारा कुछ तेरे घर की तरफ झुक रहा है। अब्दुल मुत्तलिब गए अपने घर, जाके दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? फरमाया मेरा ही घर है, अपने ही घर आया हूँ और मेरे ही घर में खड़ा हो फिर मुझे पूछता है कौन? फरमाया अब्दुल मुत्तलिब हूँ, अपने घर आया हूँ, तू कौन है? कि मैं जिब्रील अमीन हूँ, मैं जिब्रील अमीन हूँ और आपने मुझे भेजा है। जिब्रील जाओ मेरे मोहम्मद के दर का चौकीदार बन जाओ। बाद में लोग कहेंगे जिब्रील उस्ताद है, क्या कहेंगे? जिब्रील उस्ताद है, हुजूर ने कुरान जिब्रील से पढ़ा है।
استاد کبھی چوکیدار نہیں بنتے. کھڑے ہو جاؤ دروازے پر جا کر, میرے محبوب کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ. جنت کی حوریں دیدار کر رہی ہیں, کوئی اندر نہ آئے جائے. یہ راز کی بات ہے. محبوب دیکھ سکتا ہے حوروں کو, حوریں دیکھ سکتی ہیں محبوب کو, کوئی اور دیکھ بھی نہیں سکتا. تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں وقت تو ہو چکا ہے پورا, ایک بات حضرت حلیمہ کی محبت والی کر دوں. ان کی محبت اور ان کی بات اور ان کے ذکر کے بغیر ہماری تقریریں مکمل نہیں ہوتی. ہمیں نہیں مزہ آتا جب تک اماں حلیمہ کا نام نہ لے لیے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کو لے کر نشا کر رہا ہو. ایک بات سنانی ہے بس. سرکار کو لیا, سینے سے لگایا, سواری پہ بیٹھی, سواری تیز ہو گئی. راستے میں جو جا رہی تھی نا مکے سے واپس دائیاں, پوچھنے لگی حلیمہ وہ کون سا سردار ہے جو تجھے ملا ہے, وہ کون سا ایسا توانگر ہے جس کی تجھ سے ملاقات ہوئی ہے, اس نے تجھے اتنا حسین بیٹا بھی دے دیا اور اتنی سونی سواری بھی دے دی. سارے سردار تو ہم نے دیکھ لیے تھے, سارے سردار مکہ تو ہم نے دیکھے تھے اور ان کے بچے تو ہم لے کے آ گئی ہیں. یہ کون سا ایسا توانگر تھا, یہ کون سا ایسا سردار تھا جس نے بچہ بھی دے دیا اور ایڈوانس میں سواری بھی دے دی ہے. حضرت حلیمہ کہتی نہیں, سواری وہی ہے. یہ سردار صرف مکہ کا نہیں ہے, اللہ کے نبیوں کا سردار ہے. مجھے مل گیا ہے, اس کی شان یہ ہے, سواری وہی پرانی ہے, لیکن جب سے اس کا ہاتھ لگا ہے نا سواری تندرست ہو گئی ہے. حلیمہ سعدیہ لے کر حضور کو گھر چلی گئی. جا کے اپنی صاحبزادی حضرت شیمہ سے کہنے لگی, بیٹی شیمہ کسی بکری کے تھنوں میں دودھ چیک کرو, تیرے ویر محمد کو دودھ پلانا ہے. ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ کہاں سے, یہاں تو کھانے کے لیے انہیں چارہ نہیں ملتا, گھاس نہیں ملتا, یہ پرانی بکریاں ہیں, ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ملا کرتا. اماں فرماتی بیٹی جا تو صحیح ہے, تیرے ویر محمد میں ملا ہے. حضرت شیمہ نہ چاہتے ہوئے برتن چھوٹا سا ہاتھ میں لیا, بکری کے پاس گئی. دل میں خیال تھا بکری ہے, دیکھ میرا ویر محمد مکے سے چلا ہے, کتنا سفر کیا ہے, تھکا ہوگا, پیاس لگی ہوگی, بھوک لگی ہوگی, تھوڑا سا دودھ دے دے, تیری مہربانی ہے. بکری نے کہا اچھا اے شیمہ, اگر محمد نے دودھ پینا ہے تو پھر برتن چھوٹا نہیں بڑا برتن لے کے آ. اگر محمد نے دودھ پینا ہے تو پھر میرا دودھ دینا دیکھ دیتی کیسے. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نکالا, حضور کو دودھ پیش کیا. حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے دودھ پی لیا نا. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, پیار کیا. دن گزرتے گئے. اب حضرت حلیمہ سعدیہ کی کوشش ہوتی تھی کہ میں سونے محمد کو اپنے سینے سے لگا کے رکھوں. حضرت شیمہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ پیارے محمد کو میں اپنے سینے سے لگا کے رکھوں. بس یہی ایک ضد ہوتی تھی, یہی ایک خواہش ہوتی تھی بیٹی اور ماں کی. اللہ اکبر. ایک دن حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ نے حضور کو سینے سے لگایا, بکریاں چھوڑی, آگے آگے بکریاں تو پیچھے حضور کو لے کے چلی گئی. اب ہوا کیا, تاریخ گواہ ہے کہ جب بکریوں کو چھوڑا نا حضرت شیمہ نے, بکریاں چلتی نہیں ہیں, بکریاں چلتی نہیں ہیں, چل ہی نہیں, بکریاں کھڑی ہیں. حضرت شیمہ انہیں چڑھاتی ہیں, آگے وہ چلتی نہیں. کرتی کیا تھی, وہ پیچھے مڑ کے میرے مصطفیٰ کو گئی. آگے گھاس, آگے پانی اور پیچھے محمد. بکری کو بھی یہ سمجھ تھی کہ گھاس اور پانی کی کیا ضرورت ہے, دیکھنے کو اگر محمد مل جائے, اگر دیکھنے کو حضور مل جائیں تو پھر پانی اور چارے کی کیا ضرورت ہے. حضرت شیمہ کہتی ہے لوگوں, میں سارا دن دیکھتی بکریاں پہاڑ کے دامن میں بیٹھ جاتی اور بس ٹک ٹکی
لگا کے میرے ویر محمد کو دیکھتی رہتی. بکریاں بڑی کمزور تھی, موٹی بھی ہو گئی بکریاں حضور کو دیکھ کے موٹی بھی ہو گئی اور دودھ بھی زیادہ دینے لگ گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت شیمہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں ہی نہیں بلکہ ہمارے علاقے میں محمد کے آنے سے بہار آ گئی تھی, فضا میں بہار آ گئی تھی, ہر طرف خوشحالی چھا گئی تھی. لوگ کہتے تھے بس یہ جو بچہ آیا ہے نا حلیمہ کے گھر, یہ ساری برکتیں محمد کی لگ رہی ہے. حضرت شیمہ, حضرت حلیمہ کے گھر محلے کی عورتیں آئیں, کہنے لگی حلیمہ رات کے وقت سیانی بیانی عورتیں چراغ بجھا دیتی ہیں. حلیمہ تو ساری رات چراغ جلاتی ہے, رات کو جب سونے کا ٹائم ہو جائے چراغ بجھا دیا کر. رات کو چراغ نہیں جلاتے, فائدہ کیا ہے؟ گھی تو ویسے نہیں ملتا, تیل تو ویسے نہیں ملتا, مہنگائی ہے, غربت ہے, بجھا دیا کر. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں کب جلاتی ہوں, میں تو نہیں جلاتی. انہوں نے کہا جناب کمال ہے, آپ کے گھر سے روشنی نکل کے باہر بھی روشن کرتی ہے اور تم کہتی ہو چراغ نہیں جلاتی. حضرت حلیمہ کہنے لگی سن لو, جس دن سے میرے گھر میں محمد آیا ہے میں نے چراغ ویسے بھی توڑ دیے. مجھے اب چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, جہاں اندھیرا محسوس ہوتا ہے وہاں اٹھا کے محمد کو لے جاتے ہیں, روشنی ہو جاتی ہے. احباب ذی وقار, یہ ہماری خوش قسمتی, اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کر دیا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے ہم حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کی محفل مناتے ہیں, جشن مناتے ہیں. قیامت کے دن انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا جس نے حضور سے محبت کی ہے نا اس کو صلہ کیسے ملتا. تو یہ آخری ایک پیغام میلاد شریف کا, چونکہ یہ جو رات کے وقت جو نشستیں جاری ہیں, آج آخری نشست ہے. کل انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف صبح فجر کے فوراً بعد انشاءاللہ محفل پاک ہو گئی ہے, اور آپ سب کی طرف سے آپ سب کی دعوت بھی ہوئی ہے. کسی کی ایک کی طرف سے نہیں ہے, آپ سب کی طرف سے سب کی دعوت ہونی ہے. آپ آئیے گا انشاءاللہ ذوق شوق کے ساتھ. دیکھیے فجر کی نماز باجماعت پڑھیں. اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ مزیداری تو یہ ہے نا کہ آپ رات کے جب 3 بج جائیں 3:30 بج جائیں نا تو پھر اس کے بعد نہیں سونا, اس سے پہلے بے شک سو جائیں. سونا منع نہیں ہے, تھکے ہیں آپ سو جائیں. صبح 3 بجے 3:30 بجے آج اٹھیں, اور کسی نے منڈی جانا ہو نا تو وہ اٹھتا ہے ٹائم سے, الارم لگاتا ہے, گھر والوں سے کہتا ہے کہ مجھے اٹھا دینا میں نے منڈی جانا ہے. لیکن آج 3:30 بجے اٹھنا صرف محمد کے لیے. اپنے گھر والوں سے کہہ دینا, الارم بھی لگاتے ہیں اور گھر والوں سے بھی کہتے ہیں آج مجھے ضرور اٹھانا. وہ پوچھیں کیا کرنا ہے, اس سے کہنا آج صرف حضور کے لیے میں نے مسجد میں جانا ہے. تو مسجد میں آئیں, نفل ادا کریں, نوافل ادا کریں, بیٹھ کر تنہائی میں حضور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. تو پھر جب صبح باجماعت نماز ادا کریں, پھر محفل پاک میں شرکت کریں, پھر دعوت میں شرکت کریں, اور پھر اس کے بعد یہی پیارا سا انداز ہو, کپڑے آپ نے پہنے ہوں گے, خوبصورت خوشبو آپ نے لگائی ہوگی, پھر سارا دن آپ اس طریقے سے گزارنا. اگر کوئی یتیم بچہ مل جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا. اگر کوئی یتیم بچہ مل جائے کسی دکان کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو یہ نہ سمجھنا کہ ان بچوں میں میرا بچہ کوئی نہیں ہے. اگر کوئی یتیم بچہ نظر آ جائے تو 10-20 روپے 50 روپے اس بچے کو دیتے جانا. دیکھنا کوئی بچہ
بچہ دکان کے دروازے پر جوس پینا چاہتا ہے، بوتل پینا چاہتا ہے، کوئی بسکٹ لینا چاہتا ہے، لیکن اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، وہ للچائی سی نظر کے ساتھ دوسرے بچوں کی طرف دیکھ رہا ہو تو اگنور نہ کرنا، پاس سے نہ گزر جانا، اس بچے کو 10 روپے 20 روپے دے کے جانا، یہ سرکار کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں درس دیا ہے۔ صرف اور صرف حضور کا میلاد یہ نہیں ہے جھنڈی لہرا دیں، لائٹنگ کر دیں، لنگر کھلا دیں، کھا دیں، بس ختم ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ یہ ثواب ہے، سب اچھا ہے، لیکن اصل میلاد کا مفہوم یہ ہے کہ جب بچوں پر ظلم کیا جاتا تھا، بیٹیوں پر ظلم کیا جاتا تھا، تاجدار کائنات علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ لوگوں بس اب ظلم کے دروازے بند ہو گئے، اب محمد آ گئے۔ وہ صحابہ جو اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، غلاموں پر ظلم کرتے تھے، ظلم بند کر دیا، حضور کا کلمہ پڑھ لیا، اب ظلم نہیں کرنا۔ کیوں؟ حضور آ گئے۔ اب ظلم نہیں کرنا، بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرنا، ہمسایوں کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کا دل نہیں توڑنا۔ کیوں؟ بس حضور آ گئے۔ میلاد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ شمع بز میں ہے جس پہ آنے سے روشن زمانہ ہمارے بزرگ اس محفل پاک میں چل کے آئے، سب کا آنا قبول فرما، آنے والوں کو قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما، درجات میں بلندی عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، حضور علیہ السلام کے صدقے ہر بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے لیے کہا ہے مولا سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کی پریشانیاں ختم فرما، سب کے رزق میں ہماری بچیوں کو بہنوں کو عزت کی چادر عطا فرما، حیا کی چادر عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزت سربلندی اور سرخروئی عطا فرما۔ ہمارا یہ محافل کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ان کو بٹھا کے دینا بچوں آرام سے، حضرات محترم جیسے کہ آپ نے کہا
شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے. اور ایسے نہیں ترجمہ کیا، مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی آل اور اولاد میں سے ہیں. پیر مہر علی شاہ نے تاجدار کائنات کی زیارت کی، حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا اور دیکھ کر اپنے سر سے اپنی پگڑی اتاری اور حضور کے قدموں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنی دستار اتار کے سرکار کے قدموں میں حضور کا دیدار کیا. میں ان کی زبان سے حضرت حسان بن ثابت جو کہ صحابی ہیں، یہ بھی حضور کو دیکھ دیکھ کے حضور کی نعتیں پڑھتے تھے. ادھر سرکار کو دیکھتے ہو تو ادھر حضور کی نعت سناتے تھے. اور سرکار نے خود ارشاد فرماتے تھے، حسان منبر پہ بیٹھو اور مجھے میری نعت سنا، مجھے میری نعت سنا. وہ بھی دیکھ دیکھ کر پڑھتے تھے. اور ترجمہ جن کا سنا رہا ہوں وہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی حضور کو دیکھ کر کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن بھی، میرے محبوب بے مثل ہے، بے مثال ہے. کسی کا حسن و جمال دیکھنا ہو، اس کے ماتھے کو دیکھا جاتا ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے رخسار کو دیکھا جاتا ہے، اس کی داڑھی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے سینے کو دیکھا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کو دیکھا جاتا ہے. تاجدار کائنات علیہ السلام کی پیشانی بے مثل و بے مثال ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ بتاتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام و تسلیم اندھیرے میں اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے نا تو ہمیں یوں لگتا جیسے چاند نکل آیا ہے. وہ اندھیرا مان پڑ جاتا اور حضور کے ماتھے مبارک سے ایک روشنی نکلتی، ایک نور نکلتا، جدھر جدھر حضور جاتے وہ روشنی بکھیرتے جاتے. جب حضور علیہ السلام مسکراتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سامنے والے دو دانت مبارک یہ کشادہ تھے، چوڑے تھے، اور ان کے درمیان تھوڑا سا خلا تھا. وہ بڑا پیارا لگتا تھا، اللہ بڑا خوبصورت، اور حضور کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا دیتا تھا وہ خلا. اور اس خلا میں سے ایک نور نکلتا تھا. وہ نور ایسا ہوتا تھا کہ جہاں سرکار تبسم فرماتے وہ نور نکلتا اور وہاں سے اندھیرا غائب ہو جاتا، روشنی پھیل جاتی. ام المومنین حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، ایک دن میں کپڑے سلائی کر رہی تھی اور میرے ہاتھ سے سوئی نیچے گر گئی. میں پریشان ہو گئی. سرکار نے پوچھا عائشہ پریشان کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا حضور سوئی گر گئی ہے، اندھیرا ہے، مل نہیں رہی. سرکار مسکرائے. اما جان فرماتی ہیں حضور کے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلا. وہ نور روشنی پھیلانے لگا. میں نے اس نور کی روشنی سے اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا. وہ نور نکلتا تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ناک مبارک کو، بینی مبارک کو جب کوئی دور سے دیکھتا تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ ناک مبارک ابھرا ہوا ہے، بڑا ہے. لیکن جب پاس آتا نا تو پھر پتا چلتا ناک مبارک بڑا نہیں ہے، ناک مبارک تو درمیانہ ہے، بڑا خوبصورت ہے. ناک مبارک کے اوپر ایک نور چمکتا تھا، ایسا چمکتا تھا کہ جہاں تاجدار کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہوتے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا تھا، نور ہی نور ہوتا تھا. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، اور چپ کر
کہہ دو یہ تھے جا نہیں بولن دی. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ سا ہنسی کوئی نہیں دیکھا ہے. دیکھتی کیسے؟ شاید میری ملاقات نہ ہو, شاید میری ملاقات نہ ہو. نہ, ایسا نہیں ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آقا میری آنکھ کیسے دیکھ سکتی تھی آپ سے حسین کائنات میں کسی ماں نے کوئی بیٹا جنا ہی نہیں ہے, کوئی پیدا نہیں کیا کسی ماں نے. آقا آپ جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے, آپ جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. پھر کہتے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ہر عیب سے پاک پیدا کیا, ہر عیب سے پاک, کوئی عیب اور کوئی نقص. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری ذات مبارکہ میں سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا جسم پاک نورانیت سے بھرا ہوا تھا. اور دوسرا یہ کہ سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ خدا کی شان ہے. سرکار دو عالم اللہ کا شاہکار ہے, اللہ کا, سب کہہ دو اللہ کا شاہکار ہے. ہر کاریگر جو چیز بناتا ہے نا, تو جو چیز سب سے اچھی بناتا ہے اس کو زیادہ مشہور کرتا ہے. وہ کہتا ہے لوگوں اگر میری کاریگری دیکھنی ہے تو فلاں چیز میں نے بنائی ہے, وہ بڑی اعلیٰ ہے, وہ بڑی عظمت والی ہے, وہ بڑی پیاری چیز ہے, اسے دیکھو. رب نے پوری کائنات کو بنایا, نبی بنائے, رسول بنائے, پیغمبر بنائے, بڑے بڑے حسین اور بڑے بڑے جمیل, یہاں تک حضرت موسیٰ پاک کو بنایا, یوسف علیہ السلام کو بنایا, ابراہیم علیہ السلام کو بنایا, اسماعیل علیہ السلام کو بنایا, بڑے بڑے حسین بنائے. لیکن سب سے آخر میں تاجدار کائنات جب دنیا میں تشریف لائے, رب نے فرمایا اب دیکھو میرا محمد آیا ہے, جس پر مجھے بھی فخر ہے وہ میرا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی علیہ السلام و تسلیم اپنے حجرہ مبارک میں ہیں, صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں ہیں, نماز کا وقت ہے. حضور علیہ السلام ابھی مسجد میں تشریف فرما نہیں ہوئے, تو صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں نماز کا کہ حضور آئیں تو حضور کے پیچھے نماز پڑھ لیں. حضور کے پیچھے نماز پڑھ لیں. اب سرکار حجرہ مبارک میں تو صحابہ کرام انتظار کرتے کرتے باتوں میں لگ